شعبان الموسم کی 15ویں شب کو عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس شب کو شب برات اور شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی مشکلات سے نجات مانگنے والا تو میں اس کو نجات عطا کروں۔ اسے شفا مانگنے والا تو میں اسے شفا عطا کروں۔ اور ہے کوئی مصائب و آفات میں مبتلا کہ میں اس کی ساری مشکلیں آسان کر دوں۔ اور اسی طرح فجر طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس علیہ السلام دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ضروری کام سے بھیجا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی بتائیے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ شعبان کے بارے میں کچھ عرض فرما رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے انس، میں تمہیں بتاتی ہوں اس 15ویں رات کے بارے میں۔ ایک رات یہ مجھ پر بھی آئی تھی، تو ہمارے پیارے نبی آئے، بستر پر لیٹ گئے۔ جب آدھی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں بستر پر نہیں پایا، تو میں نے گمان کیا کہ وہ شاید دوسری بیوی کے پاس ہوں۔ تو جب میں اٹھ کے گھر سے باہر نکلی، مسجد میں میرا پاؤں ٹکرایا، تو میں نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرا دل، میری روح، میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا، اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا ہاتھ جس سے میں نے کبھی گناہ آلود نہیں کیے، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، جسے تو نے آنکھ، ناک، کان، زبان عطا فرمائی اور اسے صورت بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، یا اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما دے جو شرک سے بری ہو اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدہ میں گر گئے، اور پھر میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل، تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے نصف رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی شب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ شب ہے جس شب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 360 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور زنا کرنے والے اور شرابی اور زانی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔
پھر رات کا چوتھائی پہر گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر پھر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ پھر تیسرے دروازے پر پھر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر پھر دروازے پر کھلا ہوتا ہے اور رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور فرشتہ فرما رہا ہوتا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات ذکر و اذکار کیا اور عبادات کی۔ اور پھر اسی طرح اسی رات میں پانچویں دروازے پر فرشتہ پھر ندا کر رہا ہوتا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر پھر فرشتہ ندا کر رہا ہوتا ہے کہ اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر پھر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی خواہش اور حاجت پوری کی جائے۔ اور آٹھویں دروازے پر فرشتہ پھر ندا دے رہا ہوتا ہے کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے برابر ہے اور یہ تا فجر آفتاب طلوع تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ تو اللہ پاک اس رات کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر ذکر و اذکار کریں، اور میری دعا ہے اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، جن کو رزق کی تنگی ہے ان کو رزق عطا فرمائے، جن کو اولاد نارینہ کی خواہش ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں شفا عطا فرمائے، اور جو جس حاجت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی حاجت مکمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔